الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور کل کائنات کا تنہا پالنہار ہے، جو وحدہ لا شریک لہ ہے، مستوی عرش ہے، اپنے احکامات کو نازل فرماتا ہے، ہر ایک اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے تمام کے تمام لوگوں، تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ ہر ایک سے بے نیاز اور بڑی خوبیوں والا ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد درود اور سلام ہو آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ نے جنہیں آخری نبی بنایا اور جن پر دین اسلام کو مکمل فرمایا۔ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور میں تم سب کے لیے دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ اللہ رب العزت کا درود و سلام ہو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تمام انبیاء کرام پر، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں تمام صحابہ کرام پر، صحابیات پر اور کل مومنین اور مومنات پر۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے جو اپنا دین نازل فرمایا ہے، یہ دین اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ اللہ رب العزت کو یہ پسند ہے کہ اس کے بندے اس کی بتائی ہوئی باتوں کو مانیں اور اس پر عمل پیرا ہوں۔ اللہ رب العزت کو یہ بات انتہائی پسندیدہ ہے کہ بندے اپنے اختیار سے، اپنی مرضی سے اس کی عبادت کریں، ان کے اوپر کوئی زور نہ ہو، کوئی جبر نہ ہو، اپنی مرضی سے وہ اللہ کی اطاعت اختیار کریں، اپنی مرضی سے اللہ کا ذکر کریں، اپنی مرضی سے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، اپنی مرضی سے اللہ کے سامنے سجدہ کریں۔ اللہ کو یہ بات بہت پسندیدہ ہے اور اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو بہت محبوب رکھتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے جب انسانوں کو پیدا فرمانے کا ارادہ فرمایا تو اس وقت فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ اے فرشتوں، اے ملائکہ، میں اس روئے زمین پر انسانوں کو برپا کرنے والا ہوں، ایک ایسی مخلوق جو اپنے اختیار سے میری عبادت کرے گی۔ اور فرشتوں کو اس بات پر انتہائی تعجب ہوا اور انہوں نے کہا کہ پروردگار، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، پروردگار ہم تیری تسبیح خوب بیان کرتے ہیں، تیری حمد و ثنا خوب کرتے ہیں، تو اے اللہ اس روئے زمین پر اگر کسی کو بھیجنے کا آپ کا ارادہ ہے تو ہم لوگوں کو بھیج دیجئے،
ہم تیری تسبیح خوب بیان کریں گے، تیری تقدیس بیان کریں گے، تیری حمد و ثنا کے ترانے گائیں گے۔ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہ کیا راز تھا، یہ کیا باتیں تھیں؟ اس انسان کی ابتدا میں ہی اللہ رب العزت نے جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ بات یہ ہے کہ جو چیز میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ انسانوں کی جو تخلیق ہو رہی ہے اور اللہ نے انسان کو جو ایک طاقت عطا فرما دی ہے، خیر اور شر دونوں کی طاقت اس کے اندر رکھ دی ہے۔ انسان کے اندر خیر کا بھی مادہ ہے اور شر کا بھی مادہ ہے، دونوں طاقتیں انسان کے اندر رکھ دی گئی ہیں، اور پھر اسے اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ اپنی خیر کی طاقت کو چاہے استعمال کرے اور چاہے شر کی طاقت کو استعمال کرے، وہ ان دونوں میں سے جو طاقت کو چاہے استعمال کر لے۔ جو طاقت کو بھی وہ استعمال کرے گا اللہ کے ہاں آ کر اس کا حساب دینا ہوگا۔ جو بھی نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہیں ہر نعمت کا حساب ہوگا۔ جو طاقتیں اللہ نے دے رکھی ہیں ان تمام طاقتوں کا امتحان ہوگا۔ ہماری اور آپ کی زندگی یہ امتحان کی زندگی ہے۔ الدنیا مزرع الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اس دنیا میں جو آپ بوئیں گے آخرت میں وہی آپ کو ملے گا، اسی کی فصل آپ کاٹیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی، رائی کے دانے کے برابر تھوڑا سا بھی، رائی کے دانے کے برابر بھی اس نے خیر کا کام کیا ہوگا تو اس کا بدلہ اسے ملے گا، اور ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اس نے شر کا کام کیا ہوگا تو اس کا بدلہ اسے مل کر رہے گا۔ اور جب وہ دن آئے گا اور انسان جب کھڑا ہوگا تو وہ حیرت کے مارے گھبرا جائے گا اور کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ارے ہائے ہائے یہ کیسی کتاب ہے، اس کے اندر چھوٹی بڑی ہر بات لکھی ہوئی ہے۔ ہم نے جو بھی عمل کیا تھا چھوٹا ہو یا بڑا ہو آج سب اس کے اندر لکھا ہوا ہے، ہر چیز اس کے اندر موجود ہے، کوئی بھی چیز کو اس نے چھوڑا نہیں ہے۔ کل انسان محو حیرت رہ جائے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس دن سے ڈرو جس دن تم کو میرے سامنے آ کر کھڑے ہو کر حساب دینا ہوگا، اس دن کا خوف کھاؤ اور اس دن سے ڈرو۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے، جنت کے اندر وہ رہے گا۔ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، اللہ کے سامنے اپنی زندگی کا حساب دینا، یہ وہ عمل ہے، یہ وہ چیز ہے جس سے ناگزیر ہے ہر ایک کو، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر ایک کو ہونا ہے، ہر ایک ادھر سے گزرے گا، ہر ایک کے اوپر یہ دن آنے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ بسا اوقات وہ گھاس کا ایک تنکا اٹھاتے تھے اور کہتے تھے کاش کہ میں گھاس کا یہ تنکا ہوتا، مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا حساب نہ دینا ہوتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کاش کہ قیامت کے دن اللہ مجھ سے بس اتنا کہہ دے کہ ٹھیک ہے کہ تم کو ہم جہنم میں نہیں ڈالیں گے، صرف اتنا کہہ دے اللہ تعالیٰ کہ تمہارے اعمال سب برابر سرابر ہیں، سب چلو چھوڑ دے رہے ہیں تمہیں، صرف اللہ مجھے جہنم میں ڈالے، جہنم سے مجھے بچا لے، یہ میری کامیابی ہے۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں متعدد بار بیان کیا گیا کہ وہ قبر کے پاس سے، قبرستان کے پاس سے جب گزرتے تھے اور قبروں کو جب دیکھتے تھے تو اس قدر روتے تھے کہ ان کی داڑھی تر ہو جاتی تھی، آنکھوں سے اس قدر اشک بہتے تھے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ امیر المومنین کیا بات ہے کہ آپ قبروں کو دیکھ کر اس قدر روتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ قبر آخرت کی منزل میں سے پہلی منزل ہے،
مرنے کے بعد سب سے پہلے تو اسی کا سابقہ پڑے گا. اگر میں اس سے بچ گیا تو سمجھو آگے بھی بچ جاؤں گا، اور اگر یہیں دھر لیا گیا، پکڑ لیا گیا، تو سمجھو پھر آگے کی زندگی بڑی مشکل ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، دیکھنے والوں نے دیکھا کہ رات کی تنہائی ہے، رات کی تنہائی، سارے لوگ سو چکے ہیں اور وہ مسجد کے اندر ہیں، اور مسجد کے صحن میں اپنی داڑھی کو پکڑے ہوئے اس طرح سے تڑپ رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، بار بار اس دیوار سے اس دیوار تک، دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں، اور چہرے پر غم کے بالکل اثرات ہیں، داڑھی کو پکڑے ہوئے اور کہہ رہے ہیں یا دنیا غری غیری، اے دنیا بھاگ بھاگ، تو مجھے دھوکہ دے رہی، بھاگ جا، میں تیرے فریب میں آنے والا نہیں ہوں، مجھے معلوم ہے کہ تو سب کو برباد کر کے چھوڑے گی، میں نے تجھے چھوڑ دیا، میں تیرے پاس پلٹ کر آنے والا نہیں ہوں. یہ حضرات صحابہ کرام کا، میں نے چند صحابہ کرام کا تذکرہ کیا، خلفائے راشدین کا تذکرہ کیا، جو آخرت کی فکر میں ڈوبے ہوئے تھے، اس قدر ان پر سوار تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے جب بیان کیا ہے، حضرت انس سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ کانا دائم الحسرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ اکثر متواصل الاحزانی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو دیکھتے تو لگتا کہ آپ وہ غموں سے چور ہیں، غموں میں ڈوبے ہوئے ہیں. اور ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام کو دیکھ کر کہ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، اگر تم وہ دیکھ لیتے جو میں نے دیکھا ہے، جس کا مشاہدہ اللہ نے معراج میں مجھے کرایا ہے، جو میں دیکھ کر آیا ہوں، جنت اور دوزخ کو، جہنم کے ہولناک مناظر جو میں دیکھ کر آیا ہوں، لو کنتم تعلمون ما اعلم، اگر تم وہ دیکھ لیتے جو میں نے دیکھا ہے، لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، تو تم روتے کم، تم ہنستے کم اور روتے زیادہ. اکثر روتے رہتے، ہنسنا بھول جاتے، تم ہنسنا ہی بھول جاتے، تم وہ غم اور اندوہ میں پڑے رہتے جس دنیا کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو. اللہ نے بتایا ہے کہ یہ دنیا وہ ہے جو تمہیں دھوکے میں ڈالنے والی ہے، یہ تمہیں غفلت میں ڈالنے والی ہے. اصل زندگی جو آخرت کی زندگی ہے، جو مرنے کے بعد کی زندگی ہے، جو اللہ کے سامنے حاضر ہو کر حساب کتاب دینے کی زندگی ہے، وہاں پر جب انسان پہنچے گا تو کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش کہ میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا. مفسرین نے نقطہ لکھا ہے، بیان کیا کہ وہ کہہ رہا ہے یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش کہ میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا. اب اسے پتا چل گیا کہ دنیا کی زندگی اصل زندگی نہیں تھی، یہ آخرت کی زندگی، مرنے کے بعد کی زندگی، یہ اصل زندگی ہے اور یہی حقیقی زندگی ہے. اور اسی ایک نقطے کو بیان کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنا قرآن اتارا ہے، انبیاء کرام اتارے ہیں کہ میرے نبیوں بتاؤ، میرے ان بندوں کو بتاؤ جو غفلت کی چادر اوڑھے ہوئے ہیں اور ان کے آگے غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں، یہ صرف اسی دنیا کو دیکھ رہے ہیں اور اسی میں صبح و شام مست ہیں. انہیں پتہ نہیں ہے کہ جب یہ مر جائیں گے اور جب ان کو دوسری زندگی دی جائے گی اور اس جہان میں کھڑے ہوں گے تو وہاں پر تو صرف نیکیاں ہی کام آئیں گی اور اپنی تمام برائیوں کا حساب دینا ہوگا. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ مفلس کون ہے؟ اتدرون من المفلس، جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول، مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، ساز و سامان نہ ہو، من لا درہم لہ ولا متاع، جس کے پاس پیسے کوڑی نہ ہو، جس کے پاس ساز و سامان نہ ہو، وہی آدمی مفلس ہے، قلاش ہے، وہی ہے. آپ نے فرمایا نہیں، وہ نہیں ہے.
کل قیامت کے دن ایک بندہ نیکیاں لے کر آئے گا، نیکیوں کا ڈھیر ہوگا اس کے پاس، لیکن جب وہ کھڑا ہوگا اپنی نیکیوں کے پاس میں تو فریادی آئیں گے اور اللہ سے کہیں گے اے اللہ ہمیں انصاف دلا، یہ وہ ہے جس نے میرا پیسہ لے لیا تھا، جو دنیا میں مجھے ادا نہیں کیا تھا، یہی وہ شخص ہے جس نے مجھے گالی دی تھی، کوئی آئے گا کہے گا اس نے مجھے مارا تھا، میری کوئی غلطی نہیں تھی، کوئی آئے گا کہے گا اس نے میرے اوپر الزام لگایا تھا اور میری کوئی غلطی نہیں تھی، میں بالکل سچا تھا لیکن اس نے میرے اوپر الزام لگایا، مجھے لوگوں میں ذلیل کر دیا تھا۔ کتم ھذا و شتم ھذا و اکل مال ھذا، سب اپنے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ٹھہرو تم سب کے ساتھ انصاف کیا جائے گا، بالکل انصاف کیا جائے گا، چنانچہ اس کی نیکیاں لی جائیں گی اور اس کو دی جائیں گی۔ کہاں گئے تم جس نے تماچا مارا تھا، اس نے تم کو تماچا مارا تھا، اتنی نیکیاں پکڑو اس کی۔ دوسرا آئے گا کس نے میرے اوپر الزام لگایا تھا، کہا یہ نیکیاں پکڑو اس کی۔ ایک آئے گا کہے گا اس نے مجھ سے قرضہ لیا تھا ادا نہیں کیا تھا، اللہ وہ نیکیاں دے گا، یہ نیکیاں لو اس کی۔ کوئی گالی، اس نے مجھے گالی دی تھی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ اٹھاؤ یہ نیکیاں لو۔ اسی طریقے سے لوگ آتے جائیں گے اور اس پر اپنا الزام رکھتے جائیں گے اور اس کی نیکیاں ختم ہوتی چلی جائیں گی، ختم ہوتی چلی جائیں گی، ابھی فریادی باقی ہیں اور نیکیاں ختم ہو گئیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور فریادی ابھی باقی ہوں گے تو ان فریادیوں کے گناہ اٹھا کر اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے اور اسے گھسیٹ کر منہ کے بل جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ ہے مفلس۔ ہم بڑا آسان سمجھ لیتے ہیں اس دنیا کے اندر، ہمیں لگتا ہے ہماری طاقت، ہماری قوت، ہم چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، بول رہے ہیں، جو چاہیں جس کو جو چاہیں بول دیں، اپنی نگاہوں سے جس کو چاہیں جیسے چاہیں دیکھ لیں، اپنے ان پیروں سے جہاں چاہیں چلے جائیں، جو چاہیں کریں، نہیں جو چاہیں کریں نہیں۔ تم امتحان حال میں ہو، تم اللہ کے امتحان میں ہو، تم سے سوال کیا جائے گا، ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ بتاؤ ان ہاتھوں کا استعمال کیسے کیا، پیروں کا استعمال کیسے کیا، زبان کا استعمال کیسے کیا، آنکھوں کا استعمال کیسے کیا، کانوں کا استعمال کیسے کیا، آؤ اس کا حساب دو۔ اللہ کے سامنے حساب دینا ہوگا۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، کل ہر ایک تنہا اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اپنا حساب دے رہا ہوگا، کوئی نہیں ہوگا، نہ دائیں طرف کوئی نہ بائیں طرف کوئی نہیں، کوئی سہارا دینے والا نہیں۔ یوم یفر المرء من امہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، جس روز آدمی بھاگ رہا ہوگا اپنے بھائی سے، بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، ماں بیٹے سے بھاگ رہی ہوگی، ہر ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آ رہا ہوگا، ہر ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا، اور تنہا اللہ کے سامنے انسان کو کھڑا ہو کر اپنا حساب دینا ہوگا۔ یہ وہ دن ہے جس دن کے لیے اللہ کے اولیاء ڈرا کرتے ہیں، اللہ کے انبیاء پناہ مانگا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے، سجدے میں گر پڑتے تھے، جب اللہ کے سامنے قیام کرتے تھے تو آپ کے پیر سوج جایا کرتے تھے، ورم آ جایا کرتا تھا پیروں میں۔ آج ہم لوگ بے انتہا غافل ہیں، اپنی آنکھوں سے ہم جو چاہ رہے ہیں کر رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا ایک مرتبہ، کہا تمہیں پتہ ہے کہ زنا اور بھی ہوتے ہیں، آنکھوں کا بھی زنا ہوتا ہے اور کانوں کا بھی زنا ہوتا ہے۔ آنکھوں سے جو تم نے غیر محرموں کو دیکھا ہے، بے پردہ عورتوں کو دیکھا ہے، جو غلط نگاہوں سے تم نے دوسروں کو دیکھا ہے، اور کانوں سے جو تم نے غلط باتیں سنی ہیں، جو گندی باتیں اپنے کانوں سے تم نے سنی ہیں، یہ گانا، یہ بجانا، ناچ گانے،
جو آنکھوں سے لوگ دیکھ رہے ہیں، کانوں سے لوگ سن رہے ہیں، جھوٹ زبان سے بول رہے ہیں، غیبتیں زبان سے کر رہے ہیں، تہمتیں زبان سے لگا رہے ہیں، لڑائی جھگڑے اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں، ان سب کا حساب ہونا ہے۔ کانوں کا بھی زنا ہے، آنکھوں کا بھی زنا ہے، اللہ کے ہاں اس کا بھی حساب لیا جائے گا، اس کے اوپر بھی سزائیں مرتب کی جائیں گی۔ جو آدمی اس دن سے ڈر گیا اور جس نے اپنے دل کو روک لیا، خواہشات سے جس نے روک لیا، غلط طرف جانے سے جس نے روک لیا، اس نے کامیابی کی راہ پالی، اس نے وہ کامیابی حاصل کر لی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کر لی، اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ اور جو اسی دنیا میں مگن رہا، اسی دنیا کے اندر اپنے آپ کو لگائے رکھا اور اللہ کی طرف اس نے سوچا ہی نہیں، اللہ کی طرف اس نے دیکھا ہی نہیں، اللہ کی معرفت اس نے حاصل ہی نہیں کی، اپنے نبی کے بارے میں اس نے جانا ہی نہیں، ایسا شخص کیا لے کر جائے گا؟ قرآن پاک میں تو ان کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے، کفار کا۔ اللہ نے بیان کیا سورہ انفال کے اندر کہ جو ہمارے فرشتے ہیں وہ پہنچیں گے، اور جب فرشتے پہنچیں گے تو نیک لوگوں کے پاس الگ طریقے سے آئیں گے اور برے لوگوں کے پاس الگ طریقے سے آئیں گے۔ ہمارے فرشتے جب برے لوگوں کے پاس پہنچیں گے، جو اللہ کے مجرم ہیں، جو گنہگار ہیں، اللہ رب العزت جن کو سزا دینا چاہتا ہے، وہ بندوں کے پاس جب ہمارے فرشتے پہنچتے ہیں تو انتہائی غضبناک اور غصے کی حالت میں پہنچتے ہیں، اور فرمایا کہ یضربون علی وجوہہم وادبارہم، وہ ان کے چہروں پر مارتے ہیں اور ان کی پیٹھ پر مارتے ہیں اور مارتے ہوئے یہاں سے لے کر چلتے ہیں، ان کے روح کو اس طریقے سے کھینچتے ہیں اور اس طریقے سے سزائیں دیتے ہوئے یہاں سے لے کر جاتے ہیں۔ اور جب ادھر آسمانوں پر وہ پہنچتے ہیں تو ان کے لیے دروازے نہیں کھولے جاتے، فرمایا کہ وہیں سے انہیں پھینک دیا جاتا ہے، کأنما خر من السماء، آسمان سے وہ گر پڑا، پھینک دیا گیا، دھتکار دیا گیا۔ اور یہاں پر جب وہ قبر کے اندر آتے ہیں تو اللہ کے وہ فرشتے متعین ہیں جو ان سے سوال کرتے ہیں، منکر نکیر جنہیں کہا جاتا ہے، اور جب وہ سوالات کرتے ہیں اور جب یہ جواب نہیں دے پاتا، کہتا ہاں لا ادری، ہائے ہائے مجھے کچھ نہیں پتا، کچھ نہیں پتا، لوگ کہتے تھے بس میں نے کہہ دیا، لوگ جیسے جی رہے تھے میں بھی ویسے ہی تھا، مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے چھوڑ دو، مجھے کچھ نہ کہو۔ اللہ کے فرشتے متعین ہیں، ان منکر نکیر کے علاوہ ان کا کام تو خالی سوال کرنا ہے۔ سزا دینے والے فرشتے الگ ہیں، فرمایا کہ لوہے کے وہ ہتھوڑے لیے ہوئے ہیں، گرز بڑے بڑے، اور اس سے ایسا مارا جائے گا اور ایسا مارا جائے گا کہ اگر پہاڑ پر وہ مار دیا جائے تو پہاڑ چورا چورا ہو جائے۔ اب موت تو آنی نہیں ہے، وہ سانپ مسلط کیے جائیں گے جو بدن کو کاٹتے ہوئے رہیں گے اور درد سے آدمی چیختا رہے گا، وہ چاہے گا کہ مجھے موت آ جائے، میں مر جاؤں، میں بے ہوش ہو جاؤں، لیکن اب نہیں ہو سکتا، یہ درد تمہیں سہنا ہی پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جو خودکشی کر لیتے ہیں، آتم ہتیا کر لیتے ہیں، جو اپنے آپ کو مار لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس بندے نے جلدی کی، اس نے اپنے آپ کو ختم کر لیا، اب اسے ابھی سے لے کر اور جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی ہے تب تک اسی طرح سے سزا ملتی رہے گی جیسا اس نے اپنے آپ کو قتل کیا ہے، اس کو اسی طرح خنجر مارا جاتا رہے گا، اسی طرح اسے سزا دی جاتی رہے گی، اسی طرح اسے پہاڑ پر سے گرایا جاتا رہے گا، اسی طرح اسے بار بار پانی میں ڈبویا جاتا رہے گا، اور ہر بار یہ شدت اس کی بڑھتی ہی چلی جائے گی اور یہ قیامت تک سلسلہ جاری رہے گا۔ ابھی عذاب باقی ہے، یہ چھوٹا عذاب ہے، ابھی بڑا عذاب، بڑی سزا ابھی باقی ہے۔ جو خودکشی کرنے والے ہوتے ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو مار لیا، لوگ سمجھتے ہیں کہ خودکشی کر لی چھٹکارا مل جائے گا، پریشان، چھٹکارا نہیں ملے گا،
بڑی پریشانیوں میں داخل ہو جاؤ گے تم، اس سے بڑی پریشانیاں کہ یہ دنیا کی زندگی تم کو بڑے آرام کی معلوم ہوگی۔ جہنم کا جو عذاب ہے اس کے مقابلے میں جو یہ دنیا کی آگ ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ آگ تو اس کے لیے راحت کا سامان ہو جائے گی، جہنم کی جو آگ ہے بے انتہا زیادہ سخت ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جب جہنم کے اندر آدمی ڈالا جائے گا اور پہلا جھونکا جو آگ کا لگے گا، پورے بدن کی کھال اتر کر، پورے بدن کا گوشت اتر کر اس کے پیروں میں آ کر گر پڑے گا۔ ہم بڑا آسان سمجھتے ہیں، کسی کو گالی دے دی، مذاق مذاق میں گالی دے دیتے ہیں، ہنسی ہنسی میں گالی دے دیتے ہیں، دوستی یاری کے ناطے گالی دے دیتے ہیں۔ استغفر اللہ، کیا زبان سے تم ادا کر رہے ہو؟ کیسی باتیں اپنی زبان سے نکال رہے ہو؟ جھوٹ بول دیا، سمجھا کہ ہم نے تو بڑا کارنامہ انجام دے لیا، بیوقوف بنا دیا سامنے والے کو، خوش ہو گئے ہم، مال بک گیا ہمارا، جھوٹ بول کر سامان بیچ دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کی برکت تو ختم کر دی جاتی ہے جس لمحے اس نے جھوٹ بولا تھا، ختم ہو گئی اس کی برکت۔ پیسہ تو تم نے کما لیا، برکت اٹھ گئی، جیسے پیسے آیا ہے ویسے ہی پیسہ چلا بھی جائے گا۔ ابھی تک بڑے سکون میں رہ رہے تھے، اب جو دھوکے کے ساتھ، دھوکہ دے کر، جھوٹ بول کر، مکاری کر کے جو تم نے پیسہ کمایا ہے، اب تم پریشانیوں میں گرفتار ہونا شروع ہو گئے۔ آ گئی مصیبتیں تمہارے اوپر، گھیر لیا، تم محسوس کر سکو تو کرو، برکتیں اٹھا لی گئیں، سعادتیں اٹھا لی گئیں، خیر اٹھا لیا گیا۔ ہم جو چاہتے ہیں زبان سے بول دیتے ہیں، جس کو جو چاہتے ہیں کہہ دیتے ہیں، گھنٹوں موبائل کے اندر لگے رہتے ہیں، نہ معلوم کیا کیا گندی چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ ان آنکھوں کا حساب دینا ہوگا، ایک ایک عمل ریکارڈ کیا جا رہا ہے، ایک ایک عمل نوٹ کیا جا رہا ہے، یہ چھوڑا نہیں جائے گا، حساب کتاب دینا ہوگا۔ اور فرمایا جو اللہ کے نیک بندے ہیں، نیک بندے، فرشتے جب آتے ہیں ان کے پاس تو پہلا کام یہ کرتے ہیں، کہتے سلام علیکم طبتم، تم پر اللہ کی سلامتی ہو، خوش ہو جاؤ، مزے میں ہو جاؤ، کہ آؤ اب تمہیں ہم راحت اور اطمینان کی طرف لے کر چلیں گے، دنیا کی زندگی چھوڑو، آؤ اب تمہیں وہ مزے دیں گے، ایسے لطف، ایسا آرام، ایسا مزہ کہ جو تم نے صرف سوچا ہی ہوگا بلکہ سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اب تمہارے لیے راحتیں کھل گئیں۔ فرمایا سب سے پہلے جب اس کی روح بدن سے نکالی جائے گی تو سب سے پہلے اسے انتہائی خوشبودار کپڑا دیا جائے گا، جس کے اندر انتہائی سلیقے سے اس کو رکھا جائے گا، اور بڑے خوبصورت طریقے سے اوپر لے کر چلیں گے فرشتے، اپنے جلو میں لے کر چلیں گے، اپنے ساتھ لے کر چلیں گے۔ پیاری اتنی خوشبو آ رہی ہوگی کہ راستے میں ملتے ہوئے فرشتے پوچھیں گے، ارے کون ہے یہ، کتنا پاکیزہ ہے، کتنا اچھا ہے، اللہ کا کس قدر انعام ہے؟ تو لوگ اس کا نام لے کر بتائیں گے یہ فلاں ابن فلاں ہے۔ وہ کہیں گے ہاں ہاں، ارے اس کی نمازیں تو ہم تک آیا کرتی تھیں، ہاں اس کے روزے یہاں سے آیا کرتے تھے، اچھا یہ اللہ کا ذکر کرتا تھا، یہاں سے ذکر چڑھا کرتا تھا، ہاں یہ وہی ہے۔ فرشتے اسے دیکھیں گے، فرشتے اسے سلام کریں گے، فرشتے اسے مبارکباد دیں گے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور اللہ کے سامنے وہ کرامن کاتبین کھڑے ہوں گے۔ اللہ رب العزت ان کو سلام کرے گا، ان کو اپنے سے سلام قولا من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے سلامتی دی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب تمہیں کوئی غم نہ ہوگا، تمہیں کوئی رنج نہ ہوگا، تمہیں انتہائی سکون ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا اس کا نامہ اعمال لپیٹ کر رکھ دو، اب اسے قیامت کے دن نکالا جائے گا اور اسے لے جاؤ انتہائی آرام میں، انتہائی عمدہ اور مزے میں رکھو، اسے کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ لہٰذا فرشتے اسے انتہائی محبت اور احترام کے ساتھ لے کر آئیں گے، اور عالم برزخ کی بہترین نعمتیں اسے عطا ہوں گی، اور ایک نعمت یہ بھی ہوگی کہ اسے جنت دکھائی جائے گی، اور جنت جب دکھائی جائے گی وہ جنت کو دیکھے گا تو کہے گا مجھے جلدی جنت میں جانے دو۔ فرشتے کہیں گے نہیں، یہاں تمہیں جانا ہے۔ اس کھڑکی میں جھانک کے وہ دیکھے گا، کہے گا ہاں یہ تیرا مکان ہے، یہ تیرا گھر ہے، یہاں تجھے جانا ہے، لیکن ابھی نہیں، جب قیامت ہو جائے گی اور حساب کتاب ہو جائے گا اس کے بعد تمہیں جانا ہوگا۔ پھر اس کو جہنم دکھائی جائے گی، وہ جہنم دیکھ کر تڑپ جائے گا، گھبرا جائے گا۔ فرشتے کہیں گے اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس جہنم سے تم کو بچا لیا گیا۔
میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اس دنیا کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت ساری نعمتیں ہیں۔ عزیزوں، سب سے بڑی نعمت اسلام کی نعمت ہے، دین کی نعمت ہے، ایمان کی نعمت ہے۔ اس ایمان کو بچاؤ، اس اسلام پر عمل کرو، اپنا رشتہ اللہ اور اس کے رسول سے مضبوط کرو کہ یہی اصل کامیابی ہے۔ باقی پوری دنیا یہ صرف ایک دھوکہ ہے، ایک دھوکے کی سرائے ہے اور کچھ نہیں۔ خواب تھا جو کچھ کے دیکھا، جو سنا افسانہ تھا، اور بہت جلد موت ہمارے سامنے آ جائے گی اور زندگی کی حقیقتیں اور سچائیاں ہماری آنکھوں کے سامنے روشن ہو جائیں گی، اور اس وقت سوائے افسوس اور ندامت کے کچھ باقی نہ رہے گا۔ تم نے جو کمایا ہے، جو نیکیاں کی ہیں، وہ تمہارے ساتھ ہے۔ موت آ گئی، تمہارے لوگوں نے تمہارا ساتھ چھوڑا، گھر والوں نے ساتھ چھوڑا، تمہاری دولت، مال، اسباب، چیزیں، کپڑے، لتے سب یہیں رہ گئے، اور تمہارے ساتھ صرف تمہارے اعمال جا رہے ہیں، وہ اچھے ہوں یا برے ہوں۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارا آپ کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اے اللہ، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہم سب کو ایمان کی دولت سے نواز دے۔ اے اللہ، ہم سب کے ایمان کو اور مضبوط کر دے اور اضافہ کر دے۔ یا اللہ، اس بستی ہمراہ پور والوں کو خاص طور پر یا اللہ ان پر اپنی رحمتیں نازل کر دے۔ یا اللہ، جو اس مسجد کے اندر آئے ہوئے ہیں اور جو ہماری بہنیں آئی ہوئی ہیں، اے اللہ ان سب پر اپنی رحمتیں نازل فرما دے۔ اے اللہ، ان کے گھروں میں خوشیاں عطا فرما دے، خوشحال زندگی عطا فرما دے، ایمان والی زندگی، خوشحال زندگی، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، تکلیفوں سے یا اللہ بچا لے۔ اے اللہ، اپنی پناہ میں لے لے، اپنی حفاظت میں لے لے۔ اے اللہ، جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، مال میں خوب برکت عطا فرما۔ اے اللہ، علم میں، رزق میں، عمل میں خوب برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ، اپنے فضل و کرم سے ہم سب پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔